السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کائنات عابد۔ ناظرین، آج کل سوسائٹی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جرائم جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جس میں کبھی بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی بچوں کا، لڑکیوں کا ریپ کی نیوز رپورٹ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ یہ لوگ کیا، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، کس طرح باقی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، نارمل لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون سے لوگ ہیں، ان کا سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہے، اور ایسے لوگوں پہ انویسٹیگیشنز کیوں نہیں ہو رہی ہوتی اور نہیں پتہ چلتا کہ یہ اتنے ٹائم سے ساتھ رہ رہے تھے، بلکہ بہت سارے کیسز میں تو وہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے نیبرس میں ہوتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا جواب آج ہم دیں گے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد ذکیر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کے کیا سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں جیسے آپ خود ہی بتا رہی تھیں کہ جو بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، نیوز چینلز پہ، اس میں ہمیں کیس تو پتہ ہوتا ہے کہ ریپ ہے، مرڈر ہے، بچوں کے ساتھ، جو فیمیلز کے ساتھ، وہ رپورٹ تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو بھی یہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی پروفائل شیئر نہیں ہوتی، وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی کیا ڈیلی ایکٹیویٹیز تھیں، ان کی روٹین کیا تھی، کیونکہ جب تک وہ انفارمیشنز آپ کے سامنے شیئر نہیں ہوگی، آپ کو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کی سائیکولوجیکل سٹیٹس کو سمجھنا، ان کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، کیا وہ کسی سائیکولوجیکل النس کا شکار ہیں، کیا کوئی اور ایسے چائلڈہڈ ریلیٹڈ کچھ ٹراماز میں سے گزرے ہوئے وہ لوگ ہیں، نگلیکٹ ہے، کوئی پیرنٹل کوئی ابیوز ہے، کیا چیز چل رہا تھا ان کے ساتھ، یہ ایسے انڈیویجولز کیوں ڈیولپ ہوئے ہیں، یا انہوں نے ایسا ایکٹ، یا کون سے ایسے پیٹرنز ہیں سائیکولوجیکل جن کی وجہ سے یہ سارا انہوں نے کمٹ کیا۔ تو یہ بے شمار کوسچنز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی ٹینڈنسیز ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ ان میں اس طرح کی سمٹمز پائی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اگر اس کے جو لوگ ہیں جن میں اس طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں، جو آپ کے جو لا ہے یا قانون ہے یا نارمز ہے سوشل ایتھیکل، ان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ امپلسو ہوتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ان ہے۔ میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی امپلسوٹی کو بڑے اچھے سے کنٹرول کر کے لے کے چلتے ہیں اور فل فلیج پلان کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جو امپلسو ہوتے ہیں اور ایسے رسکی بیہیویئرز میں انوالو ہوتے ہیں جس سے دوسروں کی جان خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، ٹھیک یا ہے۔ دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں ایسے لوگ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ڈسیٹفل ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہائیلی مینیپولیٹو ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو گینز ہیں یا جو بھی انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، جو ان کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ان کی جان لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ سیکشول جو ریپ ہے اس طرح کی، اور اس میں کچھ جو ہے نا وہ اور یہ دوسروں کو پین دے کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کا ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے۔ اب یہ وہ سارے پیٹرنز ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ سارے کا سارا کیا اس کا کوئی لنک ہے ایسے لوگوں کا جسے چائلڈ ابیوز کہتے ہیں، چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ کیا ایشوز رہے ہیں، اور یہ اگر اڈلٹ ہیں، جیسے یہ 18+ لوگ ہیں، تو ان کا جو چائلڈہڈ تھا، ٹین ایج تھی، وہ کیسے گزری ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو لیٹ چائلڈہڈ تھا اس میں کیا ہوا، ارلی چائلڈہڈ میں کیا ہوا، یہ سارے سگنیفیکنٹ اسپیکٹس ہیں۔ کیا یہ بچپن میں ایز اے چائلڈ، کیونکہ ایسے لوگ جب بچے ہوتے ہیں تو ان میں اس طرح کی مینیفیسٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے جو باقی فرینڈس ہیں ان کے ساتھ اچھے سے یہ بہیو ڈیل نہ نہیں کر کرتے پاتے، ان کے جو ٹوائز ہیں یا پیٹس ہیں ان کو بری طرح سے یہ ڈیل مارتے ہوں۔ کر رہے
ہوتے ہیں ان کو میوٹیلیٹ کرنا، ان کو توڑنا برے طریقے سے، اور سوشل جو ریلیٹڈنیس ہے وہ ان میں ڈیولپ نہیں ہوتی، رشتے تعلق اچھے نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، امپلسو اگریسو ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں لیٹر آن جو ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بچے جو ہیں جیسے ڈیلنکوئنٹ جو جوونائل ڈیلنکوینسی ہے، اور اس طرح کے رویے ہوتے ہیں کہ پھر انہیں جیل جانا پڑتا ہے چائلڈہڈ سے ریلیٹڈ یا ٹین ایج سے ریلیٹڈ، پری 15 ایئرس تک یہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. دن اگر اس وقت تک یہ چیزیں انڈیٹیکٹڈ رہتی ہیں، رپورٹ نہیں ہوتی، دن یہ جو ہے وہ بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ٹیکٹفلی آپ کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، ایک نارمل لیونگ کر رہے ہوتے ہیں، جابس پہ ہوتے ہیں، ریلیشن شپ میں بھی سم ہاؤ یہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کوئی ڈیپ روٹیڈ ریلیشن شپس نہیں ہوتے ہیں، انٹرپرسنل افیکٹونیس اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتی، لیکن یہ سم ہاؤ جو ہے وہ اپنے جو ان کی اس طرح کی اپروچ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پین سے ہی اپنی سیٹسفیکشن یا اپنا پلیئر ان کا وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ پیٹرنز ہیں جو یہ ایسے اسپیسیفک لوگ بنا دیتے ہیں جن میں امپیتھی نہیں ہوتی، اور انہیں بلڈ سے کسی کو ہارم پہنچانے سے یا ابیوز جب یہ کسی کو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی ریمورس نہیں ہوتا ان ایکٹ پہ، انہیں ایورژن فیل نہیں ہوتی، انہیں کراہت نہیں آتی، انہیں برا نہیں فیل ہوتا، اور یہ بڑے ٹیکنیکلی کر لیتے ہیں، اور انہیں ایون انڈیٹیکٹڈ رہتے ہیں. ان کو اگر انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قصور کا واقعہ تھا، تو اس میں وہ خود انویسٹیگیشن میں پھرتا رہا، ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا رہا. ان کے اندر وہ ایموشنز ہی نہیں ہوتے کہ نروسنس، انگزائٹی، فیئر یہ نہیں پیدا ہوتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ انڈیٹیکٹڈ رہتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس انہیں اگر روکتی بھی ہے، چیک بھی کرتی ہے، انہوں نے اگر مرڈر کر کے کوئی گاڑی میں ہی کوئی وہ رکھا ہوا ہے کسی کی باڈی، تو یہ بالکل کام ہوں گے، آرام سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے اور آگے چل دیں گے. تو یہ بیسیکلی بڑے ان کے اندر سائیکولوجیکلی ان کے برین میں اسٹرکچرل اور فنکشنل لیول پہ کچھ چینجز آ جاتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں، جس کی وجہ سے جو ان کا جو سسٹم ہے فائٹ فلائٹ کا، جو الرٹنس ہے، وہ ان میں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایزیلی جو ہے وہ بائی پاس کر دیتے ہیں انویسٹیگیشن کو، اور بڑے اچھے سے مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. سر جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ ان لوگوں میں ایمپتھی بالکل بھی نہیں آتی، تو اس سے میرے ایک کوسچن ابھی ریز ہوا ہے کہ ایسے لوگ انہی لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں جو لوگ ایمپتھیٹک ہوتے ہیں، جو لوگ ان سے مینوپولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے موسٹلی بچوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو بہلا پھسلا کے مینوپولیٹ کر کے تو اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. کیا اس طرح بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو طرح کی سچویشنس ہیں. جو دیکھیں یہ جو سائیکو پیتھس ہوتے ہیں، سوشیو پیتھ ہوتے ہیں، پھر اسی طرح سے نارسسسٹ ہوتے ہیں، ان میں بھی ڈفرینس ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امپیتھی کو اس طرح سے، جسے کوگنیٹیو امپیتھی کہتے ہیں، ان میں امپیتھی ہوتی ہے، لیکن یہ جب سوچو آپ بات کرو تو سم ہاؤ آپ کو انفلوئنس کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے، گیس لائٹ کرنے کے لیے، سم ہاؤ آپ کو بیسیکلی انہوں نے ٹریپ کرنا ہے. یہ نارسسسٹ میں زیادہ اس طرح کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، وہ یوں کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور آپ سے جو بھی ان کا مقصد ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو جو لوگ اس طرح سے ٹریپ کرتے ہیں تو بچے سب سے سیفسٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں پتہ ہوتا ہے انوسینٹ ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی طرح سے کیپچر کیا جا سکتا ہے. اور پھر ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں سوسائٹی میں، شیم ہے، امبیرسمنٹ ہے، جس کی وجہ سے بچے اگر کوئی سروائیول ہے بھی، اگر وہ مرڈر نہیں بھی ہوتا کوئی بچہ اور اس کو چائلڈ ابیوز ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے، تو بیسیکلی وہ رپورٹ نہیں کرتا، شیم کی وجہ سے، اسٹگما کی وجہ سے، سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ریجیکشن ہے. تو بے شمار اس طرح کی امبیرسمنٹ ہے جو بچہ رپورٹ نہیں کر پاتا. پھر اسی طرح سے بچوں کے جو پیرنٹل نگلیکٹفلنس ہے، پیرنٹس کی طرف سے انہیں نگلیکٹ کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، مانیٹرنگ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، ایک ڈسٹنٹ لیول پہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، تو وہ بچے بھی
رپورٹ نہیں کرتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. ہوں، تو بچے ایک سیف ٹارگٹ ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. اور بالکل، یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ کنٹرول پاور ٹوٹل کنٹرول پریکٹس کرنے کے لیے بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھیں گے, آپ برے طریقے سے میوٹیلیٹ کرتے ہیں باڈی کو, بچوں کو, اور اس دردناک قسم کے اور پریڈیٹری میکانزمز ہوتے ہیں. جب یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اپنا کوئی بھی ایکشن تو وہ بڑا بروٹل ہوتا ہے. تو ہوں، اس کے پیچھے سارا یہی وجہ ہوتی ہے کہ امپیتھی نہیں ہے, پین نہیں ہے, اورژن فیل نہیں کرتے یہ لوگ. سیڈسٹک بیہیویئر ہے. تو سر ان کے برین میں کیا لائک ایک بندہ ہے جو آپ نے کہا نا کچھ بڑے امپلسو ہوتے ہیں, کچھ جو آرگنائزڈ وے میں چل رہے ہوتے ہیں, ان کے برین میں کیا سے اسٹرکچرلی ڈفرینس ہوتے ہیں یا کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی چیزیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو ان کا جو امیگڈیلا ہے وہ جو اس کی جو سگنلنگ ہے اس میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے. جو ٹھیک ہے. بھی لوگ ہیں جنہیں فار ایگزامپل جو ریسرچرز ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو لوگ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ڈائگنوسس کے ساتھ ہیں, جب ان کے برین اسکینس کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. چیک کیے جاتے ہیں جیسے پیٹ اسکین کے تھرو, تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سگنیفیکنٹ کچھ اسٹرکچرل ڈفرینسز ہیں نارمل انڈیویجول سے. تو ٹھیک وہ ہے. امیگڈیلا سے ریلیٹڈ ہے, آربیٹرو فرنٹل کارٹیکس, پری فرنٹل کارٹیکس, اسی طرح سے اور بھی لمبک ایریاز کے کچھ ایسے سیکشنز ہیں, ہپوکیمپس ریلیٹڈ کچھ ایشوز ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کمپلشن, ریوارڈ سسٹم اور آپ کا ڈیسیژن میکنگ اور یہ امپیتھی ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں, ان کو آرگنائز اور وہ جو ہے نا ان کو مینیج کر پوری رہے طرح ہوتے سے ہیں. ایسوسیٹ کر کے تو آپ کے بیہیویئرز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایریاز ان میں اس میں جو ہے نا کچھ ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک جس ہے. کی وجہ سے ان کے اندر ایک تو ایکچولی یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. سر یہ تو برین کا ہو گیا نا, ان کے ایسے لوگوں کے انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے کہ بچپن سے انہوں نے کیا چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں جو لیڈ کرتی ہیں ایسے بیہیویئرس کی دیکھیں طرف؟ آپ کی جو یہ اسٹرکچرل چینجز ہیں یہ ایسا جو ٹرامیٹک انوائرمنٹ اگر چائلڈہڈ میں دیا جاتا ٹھیک ہے ہے. اس سے بھی امپیکٹ ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کی اپ برنگنگ کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اب چائلڈہڈ ابیوز جو ہے وہ تو نہیں ہے جس میں نگلیکٹ ہے, فزیکل ابیوز ہے, ایموشنل میل ٹریٹمنٹ ہے, پھر یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں میل اڈیپٹیو کوپنگ کی. سبسٹانس ابیوز جیسے بڑا کامن ہوتا ہے ان لوگوں میں, یہ لوگ سبسٹانس ابیوز میں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں, اسٹیلنگ جیسے میں نے کہا 15 سال سے پہلے اسٹیلنگ ہے, چاہے وہ آپ گھر سے چرا رہے ہو, کہ پڑوس سے کوئی چیز چرا رہے ہو, یا کسی کی دکان سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹافیاں یا چیزیں چرانا, اور اس طرح کے بیہیویئر, امپلسو بیہیویئر یہ پائے جاتے ہیں. لیٹر آن یہ ڈائگنوسس ملتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ پیرنٹل رپورٹ نہیں ہونا, ان چیزوں کو کیئر نہ کرنا, ان کو نگلیکٹ کرتے رہنا, اور خیال ہی نہ کرنا کہ یار یہ ایشوز ہیں, ایسا کیوں ہے. پھر اسکول ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں یہ لوگ, آکوپیشنل لیول پہ نہیں چل پاتے. تو اس طرح کی ٹینڈنسیز ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو لیٹر آن ڈیولپ کرتی ہیں اس طرح کے کرمنل پریڈیٹری بیہیویئرس کو لیڈ کرتے ہیں, جو ہم آئے دن نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. ہر 2-3 مہینوں میں کوئی ایک کیس آتا ہے جو بہت ہی دل خراش اور پینفل ہوتا ہے. اچھا سر, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ساتھ رہ رہے تھے بچپن سے, اور لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں پتہ تھا, اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اچانک سے کیا ہوا کہ وہ اتنے برے ہو گئے اور انہوں نے اتنا بڑا ایکٹ کر دیا. لوگوں کو تو کچھ موسٹ آف دا ٹائم وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتے کہ ہاں یہی بندہ ایسا کر سکتا ہے. دیکھیں اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چائلڈہڈ میں سم ہاؤ کچھ کسی لیول پہ ان کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہوتی ہے ایسے بیہیویئرس کی. فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ وہ کوئی لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آ رہے ہوتے. تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے, وہ اسٹیل کر رہے ہوتے ہیں, ڈسیٹفل ہوتے ہیں, وہ آپ سے جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ پیتھولوجیکل لائنگ ہوتی ہے, بار بار ریپیٹڈلی وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور منہ پہ آپ کو گیس لائٹ کر دیں گے, منہ پہ آپ سے مکر جائیں گے کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھی, تو آپ خود سوچ رہی تھی, آپ نے بلکہ یہ مجھے کہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ان میں سے کچھ امپلسو ہوتے ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر کنسیکوینسز کو دیکھے ایک دم سے کچھ کر دیتے
لیتے ہیں ٹھیک اور ہے. وہ امپلسو بیہیویئر میں کسی کا مرڈر کر سکتے ہیں, کسی کو جو ہے نا ہرٹ کر سکتے ہیں, یا کسی پہ ریپ جو ہے نا وہ کمٹ کر سکتے ہیں کسی ٹھیک بھی ہے. انسان کے ساتھ. اس طرح کی ان کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم لینا ہے اور ٹریپ کرنا ہے باقاعدہ سے, اور وہ بالکل. ٹریپ اور یہ پوری ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں وہ ہوں. چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی پیٹرنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں انیشلی تاکہ آپ ٹریپ کر سکیں کسی کو. تو جب کوئی ٹریپ ہو جاتا ہے پھر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے وہ انہوں نے اپنا جو بینیفٹ ہے وہ لینا ہے کسی سے. ٹھیک ہے سر, اگر آپ پیرنٹس کو کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کیا ایڈوائس کریں گے ایز اے دیکھیں, سائیکولوجسٹ؟ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود اپنے جو دیکھیں, ہم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول کیا ہے کہ آپ جب کسی اپنے انوائرمنٹ میں موجود ہوں تو آپ ایکٹیو ہوں, مائنڈ فل ہوں اس انوائرمنٹ سے, ٹھیک ہے. تاکہ آپ آبزرو کر سکیں, دیکھ سکیں کہ آپ کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے. ماحول سے مطلب آپ کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے بچوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے, بالکل. آپ کی اپنی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. تو بینگ پیرنٹس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بچوں کی زندگیوں میں انوالو ہوں ایک, اور آپ کسی قسم کا ٹراما تو نہیں کاز کر رہے ہو, کیونکہ 80% جو ٹراما ہے وہ پیرنٹس ریلیٹڈ اور گارڈین ریلیٹڈ ٹراما ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ بچوں کی کیئر اچھے سے نہیں کر رہے ہیں, انہیں نگلیکٹ کیا ہوا ہے, انہیں ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے, ان کی ایموشنلی کیسے انہیں نرچر کرنا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ جیسا بیہیویئر ہے آپ بہیو کر لیتے ہیں, جو منہ میں آیا وہ الفاظ بچوں کے سامنے بول دیے, یا بچوں کو کہہ دیے, برا بلا کہہ دیا, بچوں کو بہت زیادہ ڈی گریڈ کیا گیا, اور پھر کمپیریزن ڈرا کیے گئے, اور بچوں کو جو ہے نا وہ اس کی شیم, اس کی ایموشنلٹی کو بری طرح سے متاثر کیا گیا. تو یہ وہ سارے رویے تو ماں باپ کر رہے ہیں نا, تو وہ بیسیکلی بچوں کو ٹراما دے رہے ہیں. اور کچھ لوگ آپ دیکھیں, پنشمنٹ ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, یہ کیسے پنشمنٹ ہوتی ہے, ہم فزیکلی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں, یا مسجد میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ بھی دیکھیں نا, آپ اپنے بچے کا اگر مسجد بھیج رہے ہیں, مدرسے بھیج رہے ہیں, کہیں بھی بھیج رہے ہیں, کسی اسکول میں بھیج رہے ہیں, کسی ٹیوشن سینٹر بھیج رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے, کہاں پہ بیٹھتا ہے, کون لوگ ہیں, آج کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے, آج ہوا کیا ہے. آپ اپنے بچے کے ساتھ جب بہت اچھا پروفاؤنڈ ریلیشن شپ بنائیں گے تو بچہ آپ کو رپورٹ کرے گا, اور پھر آپ بچے کو سلولی گریجولی تھوڑا تھوڑا ایج اپروپریٹ اس کو نالج بھی دیں, ایجوکیٹ کریں کہ بیٹا کون سے جسچرز ان اپروپریٹ ہیں, کون سے اپروپریٹ ہیں, کون سے جسچرز ایسے ہیں جو ہوں تو آپ فوراً رپورٹ کریں. تو جب آپ بچوں کی زندگی میں موجود ہوں گے, انہیں ایجوکیٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے کام پہ بیزی ہو, آپ اپنی جاب پہ اور زندگی میں وہ بیزی ہیں, تو بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. اور بچے جب آپ کی نگہداشت میں نہیں ہیں, آپ کی مانیٹرنگ میں نہیں ہیں, تو لوگوں کو جو اس طرح کے پریڈیٹرز باہر موجود ہیں اور اس طرح کے اینیملسٹک جن کی سوچیں اور جن کی امپلسز ہیں, وہ تو طاق لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو دیکھ رہے ہیں, اور وہ موجود ہوتے ہیں, آپ کے نیبرہڈ میں ہو سکتے ہیں, فیملی میں ہو سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی, کیونکہ انہوں نے یہ رویے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ہائیڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جیسے کلچر میں ایک قسم کی جو سیکشل فرسٹریشن ہے, اس کے بھی باعث یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر میڈیا کیا ایکسپوز کر رہا ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کیا ایکسپوز کر رہا ہے, آپ کون سا کنٹینٹ ایز اے ٹین ایجر آپ کیا دیکھ رہے ہو. بیسیکلی آپ کی تھاٹس, آپ کی ایموشنس کو وہ چیزیں امپیکٹ کر رہے ہیں. پھر وہی فرسٹریشن لیڈ کرے گی. آپ کے لیے ایزی ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ سیکشولی فرسٹریٹڈ ہو کیونکہ آپ ایسا کنٹینٹ کر رہے ہو, یا مے بی یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے جو لیڈ کرے. اور اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ دیکھا تو آپ نے وہاں اٹیمپٹ کر دیا, اور اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ سے کچھ غلط ہو گیا, یا اس طرح سے ہوا اور بچہ مرڈر ہو گیا, یا کچھ بھی کر دیا. پھر آپ نے بات نہ آگے نکلے, آپ نے کچھ اور مزید ایک کرائم پہ دوسرا کرائم اور تیسرا کرائم, اور یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر وہ سچویشن ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہے, نیوز پہ رپورٹ ہوتی ہے, تب پھر سمجھ آتی ہے کہ یار یہ چیز ہوئی ہے, اور یہاں پہ ہوئی ہے, وہاں پہ ہوئی ہے. تو اس سے پہلے چیزیں ساری انڈیٹیکٹڈ تھیں. تو یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں اچھے سے انوالو نہیں ہیں ایک. اور پھر دوسرا, ہم رسپانسبلٹی پوری فلفل نہیں کر رہے. بچوں کو اگر شاپ پہ بھیج رہے ہیں, کہیں گئے, بچہ چلا گیا ہے, 2 گھنٹے اگر بچہ نہیں آیا تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شاپ تک جانے میں, واپس آنے میں کتنی دیر لگنی ہے,
پہلی چیز ہے آپ خود کرو، اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو نہ بھیجیں، اور اگر بھیجتے ہیں تو آپ اس پہ نظر رکھیں، بالکل ایسا اس کو مانیٹر کریں، چیک کریں. ہوں ٹھیک ہے 5 منٹ کا ٹائم تھا کیوں نہیں آیا، تو آپ جتنا ارلی نکلیں گے آپ اتنے جلدی پریونٹ کر سکیں گے سچویشنس کو. ایسا ہی ہے. آپ کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی بھی لیول پہ کیئر نہیں کریں گے، خیال نہیں رکھیں گے، تو ہونا کیا ہے نتیجہ، کیونکہ آپ اتنا دیر کر دیں گے کہ وہ بہت دیر ہو جائے گی پھر. سر جیسے کہ آپ نے ابھی بچوں کے بارے میں بتایا نا، بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. اسی طرح ہی آج کل جو ہماری فیمیلز ہیں، پروفیشنل ہیں، اپنے پروفیشنس پہ اسٹوڈنٹس جاتی ہیں، ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، جنہیں آپ گھر سے اپنے باہر جانا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بھی مجھے ایک یہ چیز کہنی ہے. پہلی بات تو آپ جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہو، اپوزٹ جینڈر ہے یا جن بھی لوگوں کے ساتھ آپ کا ڈیلی ٹو ڈیلی انٹریکشن ہے، فرسٹلی تو آپ کی باؤنڈریز اسٹرکٹ ہونی چاہیے. آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ ان کو آپ اپنے ویل سرکل کا پارٹ. اسٹیبلشڈ باؤنڈریز ہوں، جی تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو میری ہاں کیا باؤنڈریز ہیں، اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ وہ باؤنڈریز بائی پاس ہو رہی ہیں یا کوئی انہیں وائلیٹ کر رہا ہے، تو آپ بالکل اسٹریٹ اوے جو ہے اس پہ ایکشن لیں اور تھوڑا سا اسرٹیو ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے. یو assert مسٹ کریں. سے ہاں وین، یو مسٹ نو وین ٹو سے نو اینڈ ہاؤ ٹو سے نو. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ اگلے انسان کو برا لگ جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک خاتون ریکارڈنس. ہاں گھر سے نکلتی ہے، شی مسٹ نو کہ اب میں نے کدھر جانا ہے، ادھر میرا کیا کام ہے، یہ کام ہو گیا، دیٹس اٹ، گھر واپس آنا ہے. اپنا جو ٹرپ ہے، آپ نے کہیں لیکچر لینے جانا ہے، آپ کا پورا پلان ہونا چاہیے. میں نے اتنے بجے اس رائڈ سے جانا ہے، یہ سیف ہے یا نہیں ہے. اگر آپ رائڈ سے جا رہے ہو، مطلب آپ پہلے لوکیشن سے شیئر کرو، کیلکولیٹ کریں، آپ پہلے سے مائنڈ فل ہوں اپنی ہاں پرو سچویشن ایکٹیو سے ہوں ریلیٹڈ، آپ. پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی رائڈ شیئر کیا، آپ یونیورسٹی جا رہی ہیں، لیکچر لیں، واپس گھر. اگر آپ کو اگر آپ کے فرینڈس ہیں وہ الگ بات ہے. کوشش کریں کہ جب آپ اس طرح سے کہیں ارینج کر رہے ہیں، کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی فیمیل فرینڈس بھی ہوں. ٹھیک ہے. سو دیٹ اٹس اے سینس آف سیفٹی. آپ گروپ میں جائیں، نہ کہ آپ کو الگ سے کوئی انوائٹ کر رہا ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یو نیور نو. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جو خواتین کو بھی دیکھنی چاہیے، جس میں مجھے لگتا ہے جو سب سے کور ہے نا، وہ آپ کی باؤنڈری سیٹنگ کی ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ڈی ایم کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کا رسپانس دیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. نیکسٹ تک کے لیے خدا حافظ.